آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں آپ کی اردو کی ٹیچر۔ آج کا میرا لیکچر تمام پہلی جماعت کے بچوں کے لیے ہے۔ بیٹا سبق نمبر 1 اور 2 جو ہے وہ کمپلیٹ ہو گیا۔ اب جو ہے ہم سبق نمبر 3 پڑھیں گے آج۔ تو کتاب میں جو ہے سبق نمبر 3 فہرست کے حساب سے اس کا نمبر دوسرا ہے، لیکن جو ہم نے سبق سلیکٹ کیے ہیں اس میں سے سبق نمبر 3 ہے۔ اب میں آپ کو کتاب میں پڑھانے سے پہلے اس کے مشکل الفاظ بتاؤں گی کہ سبق نمبر 3 کا نام کیا ہے اور اس کے مشکل الفاظ، پھر آپ کو ریڈنگ کراؤں گی تاکہ آپ کو آسانی ہوگی پھر کتاب میں ریڈنگ کرنے میں۔ اب جو ہے آپ لوگ مشکل الفاظ دیکھیے اور غور سے سنیے گا، میں ہجے بتا رہی ہوں۔ دیکھیے، کلاس پہلی سبجیکٹ اردو، سبق نمبر 3۔ سبق نمبر 3 کا نام ہے قائد اعظم۔ بیٹا آپ کتاب میں ایسے ڈھونڈنے نہیں لگ جانا کہ سبق نمبر 3 ہم نعت اور پھر سبق نمبر 3 قائد اعظم ہے۔ فہرست کے حساب سے یہ سبق نمبر 5 ہے ہمارا، اور جو میں نے سلیکٹ کیے ہیں یعنی جو امپورٹنٹ سبق ہیں تو اس میں سے سبق نمبر 3 پر ہے، یعنی حمد اور نعت کے بعد۔ بیٹا قائد اعظم سبق نمبر 3 کا نام ہے۔ قائد اعظم جو ہیں وہ ہمارے رہنما تھے جنہوں نے بچپن ہی سے بہت زیادہ محنت کی اور تاکہ آگے جا کر وہ جو ہے اپنے ملک کے لیے کام کر سکیں۔ ایک رات جو ہے وہ قائد اعظم، ایک آپ کو چھوٹی سی بات بتاتی ہوں، ان کی دیر رات تک پڑھ رہے تھے تو اس کی فیملی میں سے کس نے دیکھا تو کہا کہ بیٹا آپ جو ہے وہ اتنی کافی رات ہو گئی، اتنی رات تک پڑھنا اچھا نہیں ہے۔ تو قائد اعظم کہتے ہیں کہ مجھے آگے جا کر ایک بڑا انسان بننا ہے، اس لیے مجھے بہت زیادہ محنت کرنی ہوگی۔ تو ہمارا دھیان جو ہے بیٹا وہ اسٹڈی پر کم ہوتا ہے، ہم پڑھائی کو کم ٹائم دیتے ہیں۔ تو ایک چھوٹی سی مثال میں نے آپ کو تھوڑا سا واقعہ بتایا تھا قائد اعظم کا، اور قائد اعظم نے جو ہے وہ پاکستان بھی آزاد کرایا ہے۔ یہ تھوڑی سی انفارمیشن تھی قائد اعظم کے بارے میں۔ اب دیکھیے مشکل الفاظ، یہ وہ مشکل الفاظ ہیں جو کہ ہم جب ریڈنگ کریں گے تو اس کے بیچ میں آئیں گے، تو اس لیے میں نے پہلے ہی لکھ دیے تاکہ جب آپ ریڈنگ کرو تو آپ کو آسانی ہوگی۔ فرسٹ ورڈ ہے خارا در، خ علی زبر خا، ر علی زبر را، دال ر زبر در، خارا در۔ ابتدائی، الف بے زیر اب، تے زیر تی، دال علی زبر دا، حمزہ چھوٹی ہے زیری، ابتدائی۔ ہے علی زبر خا، سواد لام زیر سل، حاصل۔ لام نون زبر لن، دال نون زبر دن، لندن۔ الف عین زبر آ، الف عین زبر آ، لام چھوٹی ہے کھڑا زبر لا، آلہ۔ تے عین زبر تا، لام یہ زیر لی، میم ساکن، تعلیم، اعلیٰ تعلیم۔ پیڑ زبر پڑھ، ہے بڑی زبر ہے، پڑھے۔ لام کاف زیر لکھ، ہے بڑی زبر ہے، لکھے، پڑھے لکھے۔ ہے نون زیر ہند، دال سین پہ ہندوس، ہندوس۔ تے علی زبر تا، نون ساکن، ہندوستان۔ میم تے پیش مت، تے زبر تا، ہے دال زیر ہد، متحد۔ کاف زبر کا، یہ علی زبر یا، دال تے زبر دت، قیادت۔ علی مد زبر آ، زے علی زبر زا، دال چھوٹی ہے زیر دی، آزادی۔ عین زبر آ، گوائیں یہ زیر زی، میم لام پیش مل، عظیم ال۔ شین علی زبر شان، نون ساکن، شان، عظیم الشان۔ میم ہے زبر مہ، نون تے زبر نت، محنت۔ میم شین پیش مش، کاف زیر کی، لام علی زبر لا، تے ساکن، مشکلات۔ تے زبر تا، رے کاف زبر رک، کاف چھوٹی ہے زیر کی، ترقی۔ یہ علی زبر یا، فے ساکن، تے ہے زبر تا، ترقی یافتہ۔ میم کاف زبر مک، بے زبر با، رے ہے زبر را، مقبرہ۔ پے یہ زبر پے، دال علی زبر دا، حمزہ شین زیرش، پیدائش۔ یہ تمام ورڈز جو تھے یہ الفاظ مشکل تھے سبق میں، اس لیے میں نے الگ لکھ کر آپ کو بتا دیے۔ اب جو ہے وہ کتاب میں ریڈنگ آپ کو پڑھا رہی ہوں، اور پھر جب مکمل پڑھا دوں گی تو بتا دوں گی کہ کتنا کتنا آپ نے یاد کرنا ہے ایک دن میں۔ اب جو ہے آپ کتاب کا صفحہ نمبر 18 کھولیے، جس پر سبق نمبر ہے 3 قائد اعظم۔ دیکھیے صفحہ نمبر 18، اور صفحہ نمبر 18 پہ جو ہے وہ سبق ہے قائد اعظم۔ قائد اعظم کے بارے میں نے آپ کو تھوڑی بہت معلومات دے دی، اب جو ہے لیسن پڑھیں گے تو پتہ چلے گا۔ اب دیکھیے آپ، قائد اعظم کا نام محمد علی جناح تھا، یعنی قائد اعظم کا اصل نام جو ہے وہ محمد علی جناح تھا۔ آپ کراچی کے علاقے خارا در میں پیدا ہوئے تھے۔ آپ نے ابتدائی تعلیم کراچی سے حاصل کی اور لندن سے اعلیٰ تعلیم حاصل کی۔
سنیے ان لائنس کو پھر سے۔ قائد اعظم کا نام محمد علی جینا تھا۔ آپ کراچی کے علاقے کھارا در میں پیدا ہوئے تھے۔ آپ نے ابتدائی تعلیم کراچی سے حاصل کی اور لندن سے اعلیٰ تعلیم حاصل کی۔ آپ بہت پڑھے لکھے انسان تھے۔ آپ ہندوستان کے مسلمانوں کے رہنما تھے۔ جیسے میں نے آپ کو بتایا قائد اعظم لیڈر تھے، لیڈر کا مطلب ہوتا ہے رہنما، اور وہی بات دیکھیے یہاں لکھی ہوئی ہے کہ آپ ہندوستان کے مسلمانوں کے رہنما تھے۔ آپ نے مسلمانوں کو متحد کیا۔ متحد کرنے کا مطلب ہوتا ہے ایک ساتھ جوڑا، مطلب تمام لوگوں کو۔ مسلمانوں نے آپ کی قیادت میں انگریزوں کی غلامی سے آزادی حاصل کی اور 14 اگست 1947 کو پاکستان بنایا۔ یہاں سے پھر سے سنیے، آپ ہندوستان کے مسلمانوں کے رہنما تھے۔ آپ نے مسلمانوں کو متحد کیا۔ مسلمانوں نے آپ کی قیادت میں انگریزوں کی غلامی سے آزادی حاصل کی اور 14 اگست 1947 کو پاکستان بنایا۔ قائد اعظم پاکستان کے پہلے گورنر جنرل تھے۔ آپ نے پاکستان کی ترقی کے لیے بہت محنت کی۔ آپ چاہتے تھے کہ پاکستان عظیم الشان ملک بن جائے۔ آپ کے انتقال کے بعد ہمارا ملک بہت سی مشکلات میں گر گیا، یعنی آپ کے انتقال کے بعد، یہ لائن پھر سے میں بتا رہی ہوں، ہمارا ملک بہت سی مشکلات میں گر چکا ہے۔ اگر ہم قائد اعظم کے بتائے ہوئے اصولوں پر عمل کریں تو ہم بھی دنیا کی ترقی یافتہ قوم بن جائیں گے۔ قائد اعظم کا مقبرہ کراچی میں ہے۔ ہر سال 25 دسمبر کو ہم قائد اعظم کا یوم پیدائش مناتے ہیں۔ کب مناتے ہیں؟ 25 دسمبر کو قائد اعظم کا یوم پیدائش ہوتا ہے، یعنی اس دن وہ پیدا ہوئے۔ تو یہاں تک کہ ہماری ریڈنگ جو ہے کمپلیٹ ہے۔ ایک بار یہاں سے پھر سے سنیے، اگر ہم قائد اعظم کے بتائے ہوئے اصولوں پر عمل کریں تو ہم بھی دنیا کی ترقی یافتہ قوم بن جائیں گے۔ قائد اعظم کا مقبرہ کراچی میں ہے۔ ہر سال 25 دسمبر کو ہم قائد اعظم کا یوم پیدائش مناتے ہیں۔ یہاں آپ جو دیکھ رہے ہیں کچھ ورڈ جو ہیں ہائی لائٹ کیے ہوئے ہیں میں نے، یہ وہی ورڈز ہائی لائٹ ہوئے ہیں جو کہ میں نے آپ کو کاپی میں زیر پیش مطلب جن پر لگایا ہے، یہ وہی ورڈز ہیں مشکل الفاظ۔ اس میں اس لیے لگا دیے تاکہ آپ کو کاپی کے ساتھ ساتھ یہاں بھی پہچان ہو جائے کہ کتاب میں وہ ورڈ کس جگہ ہیں، تو اس لیے میں نے ہائی لائٹ کر دیے، اور ریڈنگ جو ہے وہ میں نے آپ کو یہاں تک پڑھا دی ہے۔ اب جو ہے آپ کتاب کو بند کر دیجئے اور اوپن یور ڈائری، بیٹا جلدی سے ڈائری لکھ لیجئے۔ دیکھیے یہ آپ کی اردو کی ڈائری ہے بیٹا، آپ نے ڈائری کھولی ہوگی۔ سبق قائد اعظم کا آپ نے کیا کرنا ہے، سبق یاد کریں، صفحہ نمبر جو کہ 18 پر ہے، اور مشکل الفاظ یاد کریں جیسے جو میں نے آپ کو کاپی میں لکھ کر بتائے ہیں اور ہائی لائٹ کیے ہیں کتاب میں۔ یہ آپ کے مشکل الفاظ تھے اور یہ آپ کی ڈائری ہے جو کہ آپ نے جو ہے وہ سارا کام ڈن کرنا ہے۔ اچھا، اب ڈائری جو ہے وہ بند کر دیجئے۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے، یہ کام جو ہے اسی ویک کے لاسٹ میں چیک کرانا ہے ہمیں، اور ریڈنگ جو ہے وہ اچھے سے یاد کیجیے گا۔ اور یہ جو کام ہے ویک کا ہے تو آپ نے ہاف آف کر کے ریڈنگ 2 لائن کر کے یاد کرنی ہے، تو یہ آپ کو 4 دن میں یاد ہو جائے گی ریڈنگ۔ اب جو ہے بیٹا تب تک کے لیے گھر